ویلکم بیک ٹو مہکتی مارننگ. ہم لوگ یہاں پہ بیساکھی منا رہے ہیں, اور اگر ہم منا رہے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں ایک چھوٹی سی بات بتائی تھی کہ جب فصلیں کٹتی ہیں تو بیساکھی منائی جاتی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی ہمارے ساتھ جو یہاں پہ سب موجود ہیں, میں پہلے آپ لوگوں کا جو ہے پلیز اگر تعارف کرا دیجئے آپ لوگ ہی. میں چرنجیت سنگھ پشاور سے. جی جی نہیں ان کا بھی پلیز. شاہد شبیر ہسٹورین ہوں میں جی, اور میری اسپیشلٹی ہے جی پنجاب کی ہسٹری پہ اور سکھزم پہ. اچھا, جو کرنٹ افیئر ہیں یا ہسٹری ہے, ہسٹری آف پنجاب ہے, اور خاص طور پہ جو سکھ پیریڈ ہے, اور اس کے علاوہ سکھ ہیریٹیج جو کہ موسٹ آف دن ہمارے پاس 80% سے زیادہ سکھ ہیریٹیج جو ہے وہ پاکستان میں اسٹل آخری سانسیں جو لے رہا ہے وہ ابھی تک موجود ہے. آخری سانسیں کیوں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم, کیا ختم ہو رہی ہے؟ میم اس طرح ہے کہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 180 ایئرس کے بعد جب سے دیکھیں کرائسس ہی رہے ہیں 47 تک, اس لیے بہت زیادہ سارا ہیریٹیج جو ہے پہلے سے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. کچھ یہ ہے کہ جو خالصہ راج تھا جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جس کی بنیاد ڈالی تھی, اگر اس سے پہلے آپ 50 ایئرز دیکھیں تو تب بھی جنگ و جدل کا سارا سما تھا وہاں پہ. تو اس وقت تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اس کو باؤنڈریز کو سیو کریں یا ہیریٹیج کو سیو کریں. تو اس میں بہت زیادہ سارے جو غلط ایڈوائزرز تھے جن کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ہیریٹیج کو پرزرو کرنا بہت مشکل تھا. پھر اس کے بعد ایک دم سے برٹش راج آ گیا, تو برٹش راج کو تو اپنی باؤنڈریز بڑھانے سے تھا, اور لینڈ آرڈیننس کا معاملہ تھا ان کے لیے, وہ تو ہیریٹیج کو بہت بعد میں آ کے انہوں نے دیکھا. اس میں کنہیا لال لاہور میں قابل ذکر ہیں جو کہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ پرزرو کروایا, یہ پرزرو کروایا, جس میں بہت زیادہ ساری مسجدیں, مندر, گردوارے اور تمام چیزوں کے وہ نام لیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ جو نارتھ ویسٹ کی پٹی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے. خطہ پوٹھوہار کے اندر جو راول پنڈی ہے, راول پنڈی جو تھا وہ اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ سکھزم کا ہیڈ کوارٹر تھا, اور سب سے زیادہ اسٹرانگ جو سکھ کمیونٹی تھی وہ پوٹھوہار کی تھی. اور آج بھی جو لوگ ہیں جو دہلی میں جا کے بیٹھے ہیں, لدھیانہ میں جا کے بیٹھے ہیں, اور چندی گڑھ میں اویلیبل ہیں, وہ تمام بڑے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اسی علاقے سے موو کر کے گئے ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ ہیں مرزا صفدر بیگ صاحب. تو ویلکم ٹو آور شو. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں پلیز بیساکھی کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں, اور یہ جو ایک ڈفرنس ہے یہ فصل کٹنے والی بیساکھی میں اور سکھ بیساکھی میں, یہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو سکھ بیساکھی ہے اس کو خالصہ مطلب جیسے یہ آپ کہتے ہو پنجابی میں بیساکھی, وہ بیساکھی الگ ہے, اور ہماری بیساکھی خالصہ جو مطلب جب سکھ قوم جو ہے مطلب 13 اپریل 1699 میں جو ہے گرو گوبند سنگھ مہاراج نے تخت سری کیس گڑھ صاحب پوتر دھرتی انند پور صاحب میں جو ہے 80,000 کے لگ بھگ سکھ برادری کو اکٹھا کیا, اور وہاں پہ جو ہے مطلب 5 پیارے بنائے. اور 5 پیارے کے بعد جو ہے سکھ برادری میں جو مطلب ابھی میل ہے اس کو سنگھ کا خطاب دیا, اور جو بچی ہے اس کو کور کا دیا ہے. سنگھ کا مطلب شیر ہے اور کور کا مطلب شیرنی ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے جو 5 پیارے تھے ان کو امرت چھکایا, اور امرت کے بعد جو ہے خود بھی ان سے امرت چھکا. اور اس کے بعد جو آپ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سکھ دستار سجاتے ہیں, یا مطلب ان کے 5 ککار ہیں, پہلا کیس داڑھی, دوجا کنگا, تیجا کڑا, چوتھا کچھیرا, پنجواں کرپان. یہ 5 آہستہ آہستہ بتائیے گا دوبارہ سے. پہلا کیس داڑھی ہے, چونکہ ہمارے گرنتھ صاحب جو ہے وہ پنجابی میں ہے. کیس کہتے ہیں بالوں کو, داڑھی کہتے ہیں داڑھی کو, کنگھی ان کی صفائی کے لیے ہوتی ہے, کڑا جو ہے ہم جو پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, چوتھا جو ہے مطلب کچھیرا, اور پنجواں کرپان. یہ 5 چیزیں جو ہے گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے ہم پہ لاگو کی, اور یہ سکھ کی پہچان ہے. جیسے آپ لوگ اسلام میں کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے, تو یہ جو ہے مطلب ہمارے سکھ کی پہچان ہے. یہ ہر سکھ کے پاس جی بالکل. پھر ان کے اپنے اپنے علامات بھی ہیں, یہ ہم کیوں پہنتے ہیں. جیسے مطلب ہم ابھی پگ سجاتے تو یہ اس زمانے میں جو ہے لوگوں کی ایک بادشاہت تھی, ایک تاج تھا جو گرو گوبند سنگھ مہاراج نے ہمیں دی ہے. یہ پگ یہ ہماری پہچان بھی ہے, اور گرو گوبند سنگھ مہاراج کا دیا ہوا تاج بھی ہے. پھر اسی طریقے سے جو کنگھی ہوتی ہے وہ صبح شام ہم ان کی صفائی کرتے ہیں بالوں کی. اور پھر جو کڑا ہوتا ہے, ابھی ماڈل زمانے میں جو ہے ہتھ کڑی تو ابھی آئی ہے, لیکن یہ ہتھ کڑی ہے. ہاں, یہ سکھ مذہب میں مطلب ہم جو ہے کسی کا حق نہیں کھا سکتے, اور اس سے مطلب جو ہے مطلب اگر کوئی پیور سکھ ہو اور ہم کوئی غلط کام کرنا چاہے
تو اس کی جو ہے مطلب چمک ہمارے ضمیر پہ ایسے گرتے ہیں جیسے بادل ہو، تو ہمیں اس سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فرض کرو ہم نے کوئی کام غلط کر دیا ہے تو اس ماڈل زمانے میں جو ہے اگر کوئی بھی جرم ہم کرے، قتل کرے، دوسرا کوئی کام کرے، تو پیسوں کی زور سے مطلب یا فیملی پاور کی زور سے ہم کسی حکومت سے خود کو چھڑا سکتے، لیکن آخرکار ہم دوسروں کے حق جو ہے وہ ہمیں وہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ تب تک نہیں بخشیں گے اللہ جب تک اس نے ہمیں معاف نہ کیا ہو. تو یہ ہم اس کے لیے پہنتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے مطلب ہم غلط کام سے رک جائیں. اور یہ آپ کی ضمیر کو جو ہے سمبولک ہے. اور کچیرا جو ہے انڈرویئر کو کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں جو ہے مطلب ہم اپنے وائف کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ ملاو نہیں کر سکتے، اور ہم یہ کچیرا میل اور فیمیل دونوں پہنتے ہیں جس سے مطلب ایک ٹائم پہ انسان دو غلطیاں نہیں کر سکتے، تو ہم وہ اسی لیے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، کرپان جو ہے وہ کرپا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ سکھ قوم جب آئی تھی تو وہ مظلوم کی رکھیا کے لیے آئی تھی، تو کرپان جو ہے مطلب وہ کرپا کرنے کے لیے ہیں، تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ ادھر سے اس کو میں کنٹینیو کروں گی. انہوں نے بہت سارے جو الفاظ ابھی استعمال کیے، تو یہ ہم نے پنجابی میں بھی سنے ہیں، ہندی میں بھی سنے ہیں. تو آپ کی جو زبان ہے، کیا یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے؟ جی، یہ آپ مجھے بتائیے. جی، ہماری زبان تو ہے، دیکھیں بہت ساری، اس میں فارسی بھی آتی ہے، سنسکرت بھی ہے. تو اس میں دیکھیں وقت کے حساب سے بابا نانک صاحب کے پاس جو تھے وہ اکثر وہ فارسی میں لکھتے تھے. بابا گرو نانک دیو جی، ان کے اکثر جو صوفی کلام ہے وہ فارسی میں ہے. بالکل. اس کے بعد بھائی مردانہ جی تھے، وہ بھی ساتھ لکھتے تھے. تو بہت سی گرو گرنتھ صاحب میں بہت سی کبیروں کی، سنتوں کی بانیاں درج ہے، جیسے بابا فرید جی کی بھی بانی ہے. کوئی اردو میں لکھ رہا ہے، کوئی، لیکن سب کی ایک ہی، سب کا ایک ہی یہ ہے کہ انسانیت. فلسفہ ایک ہے، فلسفہ یہی ہے کہ انسانیت کو یاد رکھیں. جیسے بابا جی نے فرمایا ہے، یہ کڑا ایک یادہانی ہے. پرانے زمانوں میں جب ہم کوئی بات بوتے تھے وہ داغا باندھتے تھے ہمارے ہاتھ سے، داغا باندھ لیتے تھے. اس طرح ہمیں کڑا پہنایا گیا ہے تاکہ ہم کوئی غلط کام کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ غلط کام ہے، اس کو دیکھ کے پھر روک لیں اپنا ہاتھ. صحیح. تو یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ آپ کو اس دنیا میں کس پرپز کے لیے نہ. یہ کتنی سب خوبصورت باتیں ہیں یہ ساری، کہ میسج چاہے وہ جس بھی طریقے سے دیا جائے، کہ وہ سمبلزم ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو صحیح کام کرنے کی طرف. میں نے وہی کہنا کہ بابا جی کا جو بیسک میسج تھا پرامن، محبت، پیار تھا. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا، آپ نے مجھے اپنی زبان کا ایک نام بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان کو؟ پنجابی بیسیکلی ہمارا گرنتھ صاحب جو ہے وہ گرمکی میں لکھا ہوتا ہے. گرمکی. ہاں، لیکن ہے ویسے پنجابی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، مطلب پارسی بھی ہے. مختلف زبان جو ہے گرنتھ صاحب میں ہے. جیسے چرنجیت بھائی نے بتایا کہ ہاں بابا گرو نانک کے ساتھ جو ہے مختلف لوگوں کا آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے مختلف جو ہے ان کے ساتھ لکھے انہی کی زبانوں میں. میں تھوڑا سا یہاں سوری کلیئر کروں، بولنے میں پنجابی ہے، یہ جو گرمکھی ہے یہ لکھنے کا ہے، فونٹ لکھنے کا، لکھنے کو کہتے ہیں گرمکھی جو ہے. صحیح. اچھا، یہ جو پہلی دفعہ بیساکھی کب منایا گیا؟ جی، یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 1699 میں سب سے پہلے بیساکھی کا جو ہے نا، اور وہ بنیادی طور پہ جو سکھ پنتھ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اس دن کے حوالے سے. جو 10ویں گرو تھے گرو گوبند سنگھ جی، انہوں نے جب 5 پیاروں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ایک خاص بات کہ ماتا صاحب کور جی کا اس میں ایک بڑا اہم رول ہے اس وقت سکھ پنتھ کی بنیاد رکھنے میں. اور ان کا جنم جو ہے وہ میرے شہر جہلم کے روہتاس فورٹ میں ہوا. تو انہوں نے یہ انتظام کیا تھا، یہ پانی لے کے اور اس میں بتاسے جو ہوتے ہیں میٹھا اس کو کیا، اور پھر اس کو 5 پیاروں کو پلایا گیا اور پھر گرو جی نے پھر ان سے پیا. تو اس دن جو ہے وہ چونکہ سکھ پنتھ کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے سکھوں کے ہاں یہ اس دن کی خاص اہمیت ہے. ویسے جیسے آپ نے کہا کہ بیساکھی جو گندم کی کاٹنے کے حوالے سے، یہ تو پنجاب اور اس کے آگے پیچھے کے علاقوں میں منائی جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گندم کی کٹائی ہوتی اور اس موقع پہ ایک خاص رقص جو تھا وہ اس کو بیساکھی کہا جاتا تھا. وہ خاص رقص ہوتا تھا اور وہ گندم کی ایک تو خوشی وہ منائی جاتی تھی کہ فصل آ گئی ہے جی اور فصل کاٹنے کا آغاز ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سکھ مذہب کی بھی بنیاد آپ سمجھ لیں کہ وہ پنجاب سے ہی وہ سارا کچھ، تو ان کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے.
یعنی صحیح. ہاں، اب اس میں یہ تھا کہ سکھ بھی زیادہ تر جٹ زمیندار لوگ ہی تھے. خوشی کا تو موقع ان کے لیے ویسے بھی وہ ہوتا تھا. تو اس موقع پر ان کے مذہب میں بھی، مذہبی طور پر بھی ان کے وہ دن خاص اہمیت اختیار کر گیا کہ اس دن جیسے 5 ککوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ سکھ باقاعدہ ایک مذہب کی شکل میں، ایک پنتھ کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں جو تشکیل پایا. 80,000 کا مجمع مختلف روایات میں ہے کہ وہ اکٹھا ہوا. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ پنجاب میں، اور پھر اچھا پنجاب میں تو خاص طور پر جو ہمارے ہاں حسن ابدال میں، ٹھیک ہے، پنجا صاحب میں خاص طور پر منائی جاتی بیساکھی کا تہوار. پھر ننکانہ صاحب میں خاص طور پر کیونکہ گرو نانک جی کی وہ پیدائش کا جو ہے وہ جگہ ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں پہ بھی جہاں جہاں خاص طور پر گرو نانک جی جہاں جہاں آئے یا ٹھہرے، ان جگہوں پر خاص طور پر بیساکھی کا اہتمام کیا جاتا، میلہ لگا کرتا تھا. مگر یہ ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور جگہوں پہ بھی یہ سلسلہ ہوا. تو یہ کلچرل بھی ہے اور ریلیجس بھی ہے، دونوں ہے. اور آج جو ہے ہم آپ سب کے ساتھ یہاں پر بھی منا رہے ہیں، تو یہ پورے پاکستان تک جو ہے آج ہم بیساکھی کا میلہ جو ہے پہنچا رہے ہیں. نعیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ کی ہمیشہ کنٹریبیوشن بڑی ویلیویبل ہوتی ہے. میں نے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسے کوئی فیلڈ جہاں پہ میری نالج تھوڑی کم ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ رہا کیجیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سے ہم ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.